ویوین ڈیسینا اپنے انٹرویو کے اندر ہی کہتے ہیں کہ جناب رات کو میں نے ایسا خواب دیکھا، جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم پسینے سے شرابور تھا، میرے ہاتھ میں کپ کپی ہو رہی تھی، میرے جسم میں کپ کپی ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا دیکھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کرنا تھا، میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، آج میری زندگی میں جتنا سکون ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ جناب اس واقعے کو اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ہر چیز موجود تھی، لیکن جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، یہ چیزیں دیکھی، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ تمام چیزیں فانی ہیں، اصل چیز اسلام قبول کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ اسلامی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں۔ ایسا انہوں نے کیا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ جناب یقین جانیے بہت کم خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ جناب جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب اللہ جس کے دل میں چاہے یہ بات ڈال دیتا ہے، اللہ جس کا چاہے دل پلٹ دیتا ہے، راتوں رات وہ عیاشی کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر دین کی راہ پہ، اسلام کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ رمضان المبارک ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، اور اسی دوران بھارتی ایک ایکٹر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا اسلام قبول کرنا، چلو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا بہت ہی پرسنل میٹر ہو سکتا ہے۔ راکھی ساونت نے بھی ریسنٹلی اسلام قبول کیا تھا، اپنا نام فاطمہ رکھ لیا تھا، لیکن اس کی وجہ تھی انہوں نے عادل خان درانی کے ساتھ شادی کرنی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن ویوین ڈیسینا جن اداکار کا میں ذکر کر رہا ہوں، جنہوں نے راتوں رات اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور کیوں کیا آج انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کو سن کے یقین جانیے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا دیکھا خواب کے اندر کہ صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایسا کیا ہوا؟ اچھا بڑے گلیمرس قسم کی اداکار ہیں یہ ویوین ڈیسینا، ان کی آپ ڈراموں میں پکڑ کافی زیادہ تھی، ان کی فین فالوئنگ کافی زیادہ تھی، اچھی عیاشیوں والی زندگی گزار رہے تھے، ایک ڈرامے کے عوض ٹھیک ٹھاک پیسے چارج کیا کرتے تھے، تمام چیزیں تھیں، عیش و عشرت کی زندگی تھی، ہینڈسم ہے بھائی، خوبصورتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا نہیں، یہ تمام چیزیں فانی ہیں، یہ تمام چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، اس کے آگے کا سوچنا ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ ویوین ڈیسینا نے راتوں رات اسلام قبول کر لیا؟ اپنے انٹرویو کے دوران وہ انکشاف کرتے ہیں کہ جناب اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ بڑے خوش ہیں اس چیز میں، اور ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ ویوین ڈیسینا نے یہ بھی کہا کہ جناب انہوں نے اپنا نام تو تبدیل نہیں کیا ہے، وہ نام اپنا یہی رکھیں گے، لیکن ایک طویل عرصے سے وہ انڈسٹری سے غائب تھے، لوگوں کے خیال آ رہا تھا، گمان تھا کہ جناب انہوں نے انڈسٹری چھوڑ دی ہے۔ یہ واقعہ آج کا نہیں ہے جناب، وہ یہ بتا رہے ہیں اس رمضان کی بات نہیں ہے، 2019 کے اندر ایک رمضان المبارک میں ایک رات میں انہوں نے ایسا خواب دیکھا کہ اگلے دن اٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یار اسلام قبول کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کرسچن پیدا ہوا تھا، میری زندگی میں معمولاتی زندگی میں زیادہ فرق نہیں آیا، جس طرح کی زندگی میں پہلے گزارا تھا اس طرح کی اب بھی گزارا ہوں، لیکن اب وہ گلیمر نہیں ہے، میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اب آپ ایک چیز سوچیے، اب اندازہ لگائیے اس بات کا، یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، میں اور آپ مسلمان پیدا ہوئے ہوں گے، مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہوگی، لیکن ایک ایسا شخص جس نے مسلمان گھرانے میں آنکھ ہی نہیں کھولی، اس کا دین تبدیل کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ایک ایسے ملک کا شہری، یہ بھارت کے شہری ہیں یہ جناب، ایک ایسے ملک کا شہری جہاں پر مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جاتی ہے۔ ابھی میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی، نہیں دیکھی نا آپ نے تو جا کے ضرور دیکھیے گا، 110 سالہ قدیمی مسجد مدرسہ اس کو آگ لگا دی گئی یار، بنا کسی ریزن کے۔ نایاب کتابیں تھیں وہاں پر، ہیرے سے زیادہ قیمتی، ان کا کوئی مول ہی نہیں تھا، 110-120 سال پرانی کتابیں، ان کو نظر آتش کر دیا گیا، قرآنی آیتوں کو نظر آتش کر دیا۔ ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر لوگوں پر زندگی تنگ کی جاتی ہے اگر ان کا دین اسلام ہو، اگر ان کا دین جو ہے وہ کرسچن کا ہو، اگر وہ ہندو مذہب سے تعلق نہ رکھتے ہو تو ان کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ لیکن ویوین ڈیسینا نے کہا کہ جناب میں جب اٹھا تب میں نے دیکھا کہ میں پسینے سے شرابور ہوا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ہوا کیا ہے، میرے دل نے کہا کہ بس مجھے اسلام قبول کرنا ہے،
مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مجھے کلمہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میرے دل میں بڑا سکون آ گیا ہے، زندگی میں بڑا سکون آ گیا. یار ہم دیکھتے ہیں نا یہ عیش و عشرت کی زندگی، اسکرین پر آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، محل ہوتی ہے، رات کی پارٹیز ہوتی ہیں، نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں، بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے. یار مطلب جو چیز آپ کہتے ہیں وہ ان کے پاس آ جاتی ہے. لیکن اس کے بعد اس بات پر یقین پختہ ہوا جاتا ہے کہ جناب اللہ جس کو چاہتا ہے تبدیل کر دے. جنید جمشید ہم میں نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کی زندگی دیکھی، کیا زبردست ہینڈسم انسان تھا، ہینڈسم انسان، اپنے وقت کے سب سے خوبصورت ترین مردوں میں شمار کیا جاتا ہے، ہینڈسم ترین مردوں میں شمار کیا جاتا تھا. اور ایک ایسے وقت میں وہ پاپ سنگنگ کر رہے تھے جب پاکستان کے اندر پاپ سنگنگ میں کوئی دوسرا نام ایسا نہیں تھا، مطلب میدان خالی تھا، اکیلے وہی کھلاڑی تھے. سوچیے ان کے مداحوں کی تعداد کتنی ہوئی. لیکن انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی، اور اس چھوڑنے کے بعد وہ بڑی مشکل میں بھی آئے تھے. آپ کو پتہ ہے جنید جمشید اپنی زندگی کے اندر یہ انکشاف کرتے تھے کہ جناب جب میں نے اپنا کاروبار جے شروع کیا تھا اس وقت میں کافی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا تھا. پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا، ہم 2 پارٹنر سے جو یہ معاملات لے کے چل رہے تھے، پھر کسی نے ہمیں مشورہ دیا کہ اللہ کو پارٹنر بنا دو، تیسرا پارٹنر، اور وہ اللہ کو بنا. اور اس کے بعد میں نے اللہ کو پارٹنر بنایا. میرے یقین جانیے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ایسی ترقی ہوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے پاس پیسہ آ کہاں سے رہا. آپ اللہ کے راستے پر چلیے، اللہ آپ کو بے شمار نعمتیں نوازیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگ شاید اسلام کو اس طرح سے فالو نہیں کر پاتے. اسلام انسان کا بڑا پرسنل، دین انسان کا بڑا پرسنل میٹر ہوتا ہے. یقین جانیے ہم لوگ دکھاوے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیچ روڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ تصویر بنوا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس کی مدد کی. ہم اس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ہمیں ایسے لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. ہماری انڈسٹری کے، پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے ایسے اداکار ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کے اسلام کی طرف چلنے کا فیصلہ کیا، لیکن 2 مہینے چل سکے، اس کے بعد واپس آ گئے. شاید وہ مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، شاید فیم حاصل کرنے کے لیے کیا. تو جناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو جناب سلمان مرزا آفیشیل کو لائک اور فالو ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.